وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جانے کائنات احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور اس نام پاک کی برکتیں اس عنوان سے گفتگو شروع کی تھی. آج بھی انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو کا یہی عنوان ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے نام عطا فرمائے ہیں. ہمارے ہاں بھی اور عرب میں بھی اسی طرح تھا کہ جس کے ساتھ پیار زیادہ ہے، جس سے محبت زیادہ ہے، جس کا مقام اور مرتبہ جتنا بلند ہے اس کو اتنے زیادہ نام دیے جاتے ہیں. ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں جو بچہ زیادہ پیارا ہوتا ہے تو گھر والے اس کو مختلف نام دیتے ہیں، مختلف ناموں سے بلاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ محبت کا اظہار ہے، پیار کا اظہار کیا جاتا ہے. تو عرب میں بھی ایسا ہی تھا، جس کا مقام جتنا بلند ہے اسی طرح اس کے نام بھی زیادہ رکھے جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ مرتبے والے ہیں، سب سے زیادہ عظمت والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نام بھی بہت زیادہ عطا فرمائے. ایک ہی حدیث کے اندر حضور علیہ السلام کے 10 نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے.
جن کا حضور نے ذکر کیا، اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں بہت سارے نام اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے محمد بنایا ہے، میرے اللہ نے مجھے احمد بنایا ہے، میرے اللہ نے مجھے فاتح بنایا ہے، جدھر جاتا ہوں فتح قدم چومتی ہے، میرے اللہ نے مجھے حاشر بنایا ہے۔ حاشر اس کو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے قبر سے میں اٹھایا جاؤں گا، باقی پوری کائنات کا حشر میرے بعد ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام حاشر ہے کہ آپ کے قدموں میں کائنات کا حشر ہوگا، اور آپ فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے عاقب بنایا ہے، میرے اللہ نے مجھے خاتم بنایا ہے، آخری نبی بنایا ہے، میرے اللہ نے مجھے طٰہٰ بنایا ہے، میرے اللہ نے مجھے یاسین بنایا ہے، اور میرے اللہ نے مجھے حاشر اور عاقب بنایا ہے۔ تو یہ 10 نام حضور علیہ السلام کے ایک ہی حدیث کے اندر ہے جو حضور نے بیان کیے کہ یہ نام اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی محبوب کو رؤوف فرما رہا ہے، کبھی رحیم فرماتا ہے، کبھی رحمت للعالمین فرماتا ہے، کبھی کافۃ للناس کا ٹائٹل دیتا ہے، کبھی بشیر بلاتا ہے، کبھی نذیر بلاتا ہے، کبھی داعی اللہ بلاتا ہے، اور کبھی سراج اور کبھی منیر بلا رہا ہوتا ہے، کبھی یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اس طرح کے القابات سے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو بلاتا ہے۔ یہ مختلف نام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں۔ اب توجہ کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالی کا ذاتی نام ہے اللہ۔ اب لفظ اللہ میں اور کیجئے گا، اس کے 4 حرف ہیں، الف، لام، اس کے بعد پھر الف، وہ کھڑی زبر جو ہے وہ الف کی ہے، اور اس کے بعد ہاں، یہ 4 حرف ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ذاتی نام ہے تو محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سے ذاتی نام ہے؟ احمد نام پہلے چلتا تھا، احمد نام پہلی امتوں میں، پہلی کتابوں میں آپ کا نام کیا چل رہا تھا؟ احمد۔ اور جب آپ جلوہ گر ہو گئے تو اللہ نے اس کائنات میں آپ کی جلوہ گری کے بعد آپ کو جو نام دیا ہے وہ محمد ہے۔ آپ پہلے احمد تھے، بعد میں آپ کو اللہ نے محمد بنا کے بھیج دیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس امت کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، جو نوازشات ہیں، جو اس کی رحمتیں ہیں، جو اس کا کرم ہے، اس کو دیکھا تو عرض کرنے لگے یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ اب اس امت کو اسی بات پہ یہ راز کرتی رہنا تو یہی کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس امت پر اتنے انعامات ہیں، عرض کرتے مولا یہ امت مجھے دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا پیارے موسیٰ یہ تو میرے احمد کی امت ہے۔ وہاں نام کیا چل رہا تھا؟ احمد، یہ بتانا چاہتا، یہ الگ موضوع ہے، اس طرف نہیں جا رہا۔ نام کیا چل رہا تھا؟ احمد چل رہا تھا، اور جب حضور کی جلوہ گری ہو گئی تو پھر محمد نام دیا۔ تو یہ دونوں نام حضور کی ذاتی نام ہے، یہ حضور کے۔ ان پہ غور کیجئے، لفظ اللہ کے کتنے حرف ہیں؟ کتنے حرف ہیں؟ 4۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا کیسے ہے، ایک لڑی کے اندر پرویا کیسے ہے، اس کو ذرا آپ دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی ذات کا نام ہے اس کے بھی 4 حرف ہے، اور محبوب کی ذات کے
نہیں ہے. لفظ اللہ کے کوئی نقطہ نہیں ہے. اور جو محبوب کی ذات کے نام رکھے ان میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے. نہ محمد میں نقطہ ہے نہ احمد میں نقطہ ہے. اللہ تبارک و تعالی بتانا یہ چاہتا ہے دیکھ لو میں نے محبوب کے نام کو اپنے نام سے جوڑ بھی رکھا ہے اور تمہیں بتانا بھی یہ چاہتا ہوں کہ جیسے میں بے عیب ہوں نقطہ بھی رکھا ذات کے نام میں بے عیب ذات ہوں میں نے اپنے محبوب کو بھی بے عیب بنایا ہے. نقطہ تک نام میں نہیں رکھا ہے. کیوں کہ میں نے محبوب کو بے عیب بنایا ہے. صحابہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے نا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حضرت حسان کے کہہ رہے تھے آقا آپ جیسا حسین تو میں نے دیکھا ہی نہیں. دیکھوں گا کیسے؟ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. آقا آپ کو اللہ نے بے عیب پیدا کیا ہے. من کل عیب خلقت مبرأ من کل عیب. آپ کو اللہ نے ہر عیب سے بری پیدا کیا ہے. گویا کہ آپ کہتے جا رہے تھے رب آپ کو بناتا جا رہا. تو اللہ نے محبوب کے نام کو اس طرح اپنے نام سے جوڑ رکھا ہے. اب توجہ کیجئے گا لفظ اللہ کے کتنے روپ ہیں؟ 4. لفظ محمد کے بھی 4 8 ہو گئے. لفظ احمد کے بھی 4 کتنے ہو گئے؟ 12. کتنے ہو گئے؟ 12. اب توجہ پہلا کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ. یہ حروف گنیے. ایک جملہ ہے توحید کا دوسرا جملہ ہے رسالت کا. اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کے نام کو اپنے نام کو اس طرح جوڑا ہے کہ جب کلمہ توحید پڑھتے ہو تو ایک جز جو توحید والا ہے اس کے بھی 12 حروف رکھے ہیں. لا الہ الا اللہ کے حروف کتنے ہیں؟ بات میں دیکھتے رہیے گا 12 ہیں. محمد رسول اللہ کے بھی حروف کتنے ہیں؟ 12 ہیں. تو کلمہ توحید کے 2 جز ہیں ایک توحید والا ایک رسالت والا. اللہ نے دونوں جز کے بھی 12 حروف رکھے ہیں. اس طرح محبوب کے نام کو اپنے نام سے جوڑ رکھا ہے اور پھر قرآن مجید کے ساتھ بھی اپنے محبوب کے نام کو جوڑا ہے. اب یہ آپ دیکھیں یہ بات پہ غور کیجئے گا کہ میں نے یہاں کتنی محنت کر کے آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں. اب یہ باریکیاں ہیں غور کرنے سے سمجھ آ جاتی ہے. قرآن مجید کے ساتھ بھی اللہ نے محبوب کے نام کو جوڑا ہے. کیسے؟ قرآن مجید کو شروع کیجئے. ہم نے جب پڑھنا شروع کیا پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمد. الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمد. پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمد. الحمد جو ہے اس سے آپ الف لام کو ہٹائیں پیچھے رہ جاتا ہے حمد. پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ حمد. لفظ محمد سے میم کو ہٹائیں پیچھے کیا رہتا ہے؟ حمد. لفظ احمد سے الف کو ہٹا دیں پیچھے رہ جاتا ہے حمد. حمد حمد حمد. اب یہ حمد رہ جاتا ہے پیچھے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے ساتھ بھی محبوب کے نام کو جوڑ دیا ہے کہ جب قرآن پڑھنے لگو گے دیکھ لو میں نے محبوب کو نام بھی حمد والا دیا ہے کہ جب قرآن کھولو گے تو چابی میرا محمد ہے چابی میرا احمد ہے. جب تک اس چابی کو نہیں لگاؤ گے قرآن سے علم تم لے ہی نہیں سکتے ہو. تو یہ حمد جوڑ دیا ہے قرآن کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو بھی. تو یہ مناسبت ہے. اور غور کیجئے کہ حضور علیہ السلام کا نام پہلے تھا احمد. احمد کہتے ہیں بہت زیادہ تعریف کرنے والا. جب حضور نے اللہ کی بہت زیادہ تعریف کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو محمد بنا دیا. محمد کہتے ہیں جس کی
بار بار ہر لمحہ تعریف کی جاتی ہے۔ آپ نے اللہ کی بہت زیادہ تعریف کی، اللہ نے آپ کو محمد بنا دیا کہ آپ کو بہت زیادہ تعریف کیا گیا بنا دیا، یہ نتیجہ آپ کو مل گیا۔ اور پھر جب قیامت آئے گی تو پھر آپ کو جو جھنڈا دیا جائے گا اس کا نام پتہ کیا ہوگا؟ لواء الحمد۔ لواء جھنڈے کو کہتے ہیں حمد، حمد کا جھنڈا آپ کو دیا جائے گا۔ یہ حمد کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو اس طرح بلوایا ہے، قیامت کے دن جو جھنڈا دیا جائے گا اور سارے نبی آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اس کا نام کیا ہوگا؟ حمد والا جھنڈا۔ جو آپ کو مقام دیا جائے گا وہ مقام کیا ہوگا؟ مقام محمود ہوگا، وہ بھی حمد سے، محمود بھی حمد سے ہے۔ تو یہ حمد کے ساتھ اللہ نے آپ کو اس طرح جوڑ رکھا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے نام کی برکتیں کیا ہیں؟ اس نام کی عظمت اور شان کیا ہے؟ جہاں یہ نام آتا ہے وہاں برکتیں کیسے آتی ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے اندر محمد یا احمد نام کا لڑکا ہوتا ہے، جس گھر کے اندر احمد یا محمد نام کا لڑکا ہوتا ہے، یعنی اپنے بچے کا کوئی نام احمد رکھ دے یا محمد رکھ دے، تو اللہ تبارک و تعالی اس گھر کی فرشتوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ اور جس گھر کے اندر، اب یہ اور حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں محمد نام کا لڑکا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی گھر والوں پر کثرت سے برکتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ دنیا میں اس نام کی برکتیں ہیں۔ جس گھر میں اس نام کا بچہ ہوتا ہے اس گھر میں برکتیں اترتی ہیں، فرشتے اس گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ زمین پہ بھیجتا ہے، جاؤ دیکھو جن جن گھروں میں محمد نام کا لڑکا ہے اس بچے کے لیے بھی اور ان گھر والوں کے لیے بھی ان سے استغفار کرتے رہو۔ یہ اس نام کی برکتیں، حضور کا نام جس گھر پہ آتا ہے دنیا میں یہ برکتیں مل رہی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تم جس بچے کا نام محمد رکھ دو پھر اس کو مارنا نہیں ہے، پھر اس کو سزا نہیں دینی۔ کیوں؟ وہ میرے نام والا ہے، وہ میرے نام والا ہے۔ جس کا نام میرے نام پر تم نے رکھ دیا پھر اس کو تم نے مارنا نہیں ہے۔ یہ دنیا کے اندر نام محمد کا فائدہ ہو رہا ہے، یہ برکتیں مل رہی ہیں، یہ برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ جس کا نام ہے اس کو بھی برکتیں ملتی ہیں، جس گھر میں اس نام والا ہوتا ہے اس گھر میں بھی برکتیں آ جاتی ہیں۔ شواہد الحق علامہ نبہانی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ اس نام کی برکتیں قبر میں بھی نصیب ہوتی ہیں اور دنیا میں بھی نصیب ہوتی ہے۔ یہ اس شہر کا واقعہ ہے جس شہر کے اندر دلائل الخیرات ایک درود شریف کے موضوع پہ بڑی اہم کتاب لکھی گئی۔ اس کی شرح امام محمد المہدی الفاسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، مدارج المسرات۔ وہ جو ہے وہ بھی فاس شہر کے ہیں۔ تو فاس شہر کا یہ واقعہ ہے، وہاں ایک خاتون رہتی تھی۔ اس خاتون کا معمول یہ تھا کبھی حالات خراب ہو ہی جاتے ہیں تو کبھی حالات خراب ہونے یا کوئی دکھ آنا، تکلیف آنی، ڈر اور خوف کی کیفیت جب اس خاتون سے طاری ہوئی تو اس کا معمول یہ تھا کہ وہ اس گھبراہٹ کے اندر، اس خوف کے اندر، اس تکلیف اور غم کے اندر وہ اس کا معمول یہ تھا کہ وہ مدینہ شریف کی طرف چہرہ کر دیتی۔
آنکھیں بند کر لیتی، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتی اور نبی پاک علیہ السلام کو پکارا کرتی تھی۔ اس کا معمول تھا جب بھی ایسا ہونا، کوئی پریشانی آ رہی، دکھ تکلیف ہونا، غم اور خوف ڈر کی کیفیت ہوتی، اس کا یہی معمول تھا۔ مدینہ شریف کی طرف چہرہ کر لینا، آنکھیں بند، ہاتھ چہرے پہ رکھ لینے، حضور علیہ السلام کو پکارنا شروع کر دینا۔ اور حضور کے نام کی برکت سے حضور علیہ السلام کو جب وہ پکارتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ کیفیت دور کر دیتا اور اس کو سکون عطا فرماتا۔ وقت گزرا، وہ فوت ہو گئی، رشتہ دار دفن کر کے آ گئے، تو وہ کسی کو خواب میں ملی مرنے کے بعد۔ تو جب خواب میں ملی تو اس نے پوچھا، اماں جی بتاؤ کیا حال ہے؟ اس نے کہا خیر کی خیر ہے، میری قبر تو نور کا بقعہ بن چکی ہے، نور علی نور ہے قبر، خیر کی خیر ہے۔ تو وہ پوچھنے لگے کہ قبر کے اندر تو بڑا اندھیرا ہوتا ہے اور وہاں پھر منکر نکیر بھی آتے ہیں، تو بتاؤ تمہارے ساتھ کیسا معاملہ ہوا؟ وہ کہنے لگی بتاتے، جب تم مجھے دفن کر کے آ گئے، دو بندے آگے میری قبر میں، ڈراؤنی ان کی شکل تھی، آنکھوں سے منہ سے شعلے آنکھیں نکل رہے تھے، بڑے بڑے ان کے قد تھے۔ تو میں تو جب اس منہ کو میں نے دیکھا تو ڈر گئی، تو پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی تمہیں پتہ ہے جب میں ڈرتی تھی دنیا میں تو کیا کرتی تھی؟ تمہیں تو پتہ ہے میں کیا کرتی تھی؟ ہاں جی ہاں جی پتہ ہے۔ پھر کیا کیا؟ کہا پھر میں نے کر لیا مدینہ کی طرف منہ، اور جب میں نے ادھر چہرہ کیا، آنکھیں بند کر لی، ہاتھ میں نے چہرے پہ رکھ لیے اور پھر حضور علیہ السلام کو پکارنا شروع کر دیا۔ کہتی ہے جب میں پکارتی رہی، کچھ لمحوں کے بعد مجھے سکون ہو گیا، آنکھیں کھولی، ہاتھ ہٹائے تو دیکھا کوئی بھی نہیں تھا، وہ جا چکے تھے، اور پھر وقت گزر چکا ہے، اب تک کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ حضور کو پکارا ہے، قبر کے اندر بھی ڈر خوف دور ہو گیا ہے۔ یہ ایسا نام ہے جو دنیا میں بھی بندے کی مشکلیں حل کرتا ہے، قبر کے اندر بھی مشکلیں حل کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام میں یہ برکتیں رکھی ہیں۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایک بندہ پیش کیا جائے گا، اس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، اس کا حساب ہو رہا ہوگا، اور اس کا نام ہوگا محمد، اس کا نام حضور کے نام پہ ہوگا، گناہ بڑے کیے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب وہ پیش ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بتائے گا تیرا یہ فلاں گناہ ہے، تیرا فلاں گناہ ہے، تو نے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا ہاں، وہ اقرار کرے گا مولا میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اقرار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تمہیں شرم نہیں آئی؟ نام تیرا میرے محبوب کے نام پہ ہے اور تو نے اس نام کی بھی لاج نہیں رکھی اور زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، بڑا شرمندہ ہوگا اور اپنے کہیں وہ فیصلہ کر چکا ہوگا کہ اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم میں ہی بھیجے گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جھنجھوڑ رہا ہوگا تو فرمائے گا تو نے تو حیا نہیں کیا اس نام کا، تم نے تو اس نام کا حیا نہیں کیا، لیکن سن آج تو جنت میں چلا جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا نام محمد ہوگا، میں اس بات سے حیا کرتا ہوں کہ نام اس کا میرے حبیب والا ہو اور اس کو میں جہنم کا عذاب دوں، یہ مجھے حیا آتا ہے، اس لیے میں نے تجھے حبیب کے نام کی خیرات سے بخش دیا ہے، اب تو جنت میں چلا جا۔ تو قیامت کے دن بھی یہ نام کام آئے گا کہ اسی نام کی برکت سے
جو جہنم کا مستحق بن چکا ہے اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، یہ روایت آپ نے سن لی، یہ نکتہ آپ نے سمجھ لیا۔ اب یہاں سمجھیے کہ یہ جو بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نہیں دیتا، یہ میں سمجھانے کے لیے بات ذکر کر رہا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نہیں دیتا۔ تو پھر ہم ذرا اپنی زندگی میں غور کریں نا، جو ملازم رکھے ہوتے ہیں اگر وہ نفع نہ دے تو کیا کرتے ہیں؟ فارغ کر دیا جاتا ہے، جناب اس کی کیا ضرورت ہے، ایسے فضول میں تنخواہ دیے جا رہے ہیں، نکالو اس کو، کوئی نفع نہیں دے رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ تو ملازم ہمیں نفع دیتے ہیں، ہمارے گھر والے ہمیں نفع دیتے ہیں، ہماری اولاد ہمیں نفع دیتی ہے، ہمارے والدین ہمیں نفع دیتے ہیں۔ اور توجہ کیجئے گا، دنیا کی ساری دولت اور دنیا کے اندر بندے نے جتنا کچھ کمایا ہے، سارا کچھ یہ کمایا ہوا اللہ تعالیٰ کے دربار میں قیامت کے دن بندہ پیش کر دے اور اسے کہے یا اللہ یہ دولت لے لے اور مجھے جہنم کے عذاب سے چھٹکارا دے دے، تو کیا مل جائے گا؟ نہیں مل سکتا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر سمجھیے نا اس نام کا نفع کتنا ہے کہ قیامت کے دن جو گناہگار ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بھی گناہ کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، اور وہ اقرار بھی کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنے دل کو سمجھ چکا ہے میں تو اب جہنم میں جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے حبیب کے نام کی خیرات کی وجہ سے تجھے بخش دیا ہے، اب جنت میں چلا جا۔ تو محبوب کا نام اتنا نفع دیتا ہے کہ وہ قیامت کے دن جو جہنمی ہو چکا ہے انہیں جنتی بنا دیتا ہے، تو ذات مصطفیٰ کتنا نفع دینے والی ہوگی۔ تو حضور کا نام بھی نفع دیتا ہے، حضور کی ذات بھی نفع دے رہی ہے۔ اور نفع کیسا دیا ہے، کیسا نفع دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذرا دیکھیں نا، اپنا ہم محاسبہ کر لیں، ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اپنی نعمتیں ہم پر پہلے سے زیادہ ہی کیے جا رہا ہے، کمی تو نہیں ہو رہی، اس کی طرف سے نوازشات بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہے، وہ ہمیں مٹا نہیں رہا، ہمیں عذاب نہیں دے رہا، سفر ہستی سے نہیں مٹا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اور ہمارے درمیان محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، وہ اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب تو ان میں موجود ہے، ان کو میں نہیں دیکھ رہا، میرے سامنے تو تو ہے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تیری وجہ سے ان کو چھوڑ رکھا ہے، ورنہ یہ کسی بات کی پوری ہے کہ ان کو تو فوراً میں تباہ و برباد کر دوں جیسے اعمال ہے، لیکن محبوب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب تو درمیان میں ہے، بس تیری وجہ سے ان کو میں نے چھوڑ رکھا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی ذات کا بھی ہمیں نفع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نام میں برکتیں رکھی ہیں، اس ذات میں بھی برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ وما علیہ